آج میں آپ لوگوں کو رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے 10 فائدے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی۔ اب جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا ہر ایک کام اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوگا۔ یہ بندہ ہر وہ کام شوق سے کرے گا جو کام اللہ کو پسند، اور ہر اس کام سے نفرت کرے گا جس عمل سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے، اس کی توبہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں مالک اسے توبہ کی توفیق دے دے، یہ توبہ کر کے تیرے ساتھ صلح کر لے۔ اگر وہ بے اولاد ہے، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں مالک اس کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اگر وہ پریشان ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی جزا یہ مل رہی ہے، آج فرشتے بندے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مالک اس کو رزق وسیع عطا فرما، ٹینشنیں پریشانیاں اس سے دور کر دے۔ یہ جو غربت کی لکیر میں، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے نا، اس دلدل سے اسے نکال دے۔ اگر وہ پریشان حال ہے، دعا کرتے ہیں مالک اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس کے اندر کمال یہ ہے، اس کے اندر خوبی یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، حق ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا تیسرا فائدہ یہ ہے، انسان کو رزق وسیع عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا کرتا ہے، تنگی اس سے دور کر دیتا ہے، آنے والی تمام مصیبتیں بیماریاں اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص فوت ہوا نا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، وہ فوت ہوا، کافی دن بعد اس کے پیچھے کسی ہمسائے نے، رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے۔ وہ گنہگار شخص، بدکار، سیاکار، جنت میں گھوم پھر رہا۔ اس نے پوچھا تو تو گنہگار تھا، تو تو بدکار تھا، سیاکار تھا، تیرا ٹھکانہ تو جہنم، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اور کس عمل کی بدولت تو بخشا گیا؟ اس نے کہا میں نے اور تو کوئی عمل نہیں کیا تھا، اور تو کوئی میرے خاص اعمال نہیں، ایک عمل ایسا تھا، اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کون سا عمل تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ایک معمول بنا رکھا تھا، صبح سویرے جب اٹھتا تھا نا، جب ناشتہ تیار کرتا تھا تو ایک روٹی فالتو پکا لیتا تھا۔ اب وہ روٹی اٹھاتا تھا، میرے محلے میں میرے رشتہ داروں میں سے ایک غریب گھر تھا، غریب بچے تھے، یتیم بچے تھے، صبح سویرے وہی روٹی اٹھاتا، ان یتیم بچوں کو دے کے آتا کھاؤ۔ وہ بڑے شوق سے کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے، وہ میری تعریف بھی کرتے، مجھے دعائیں بھی دیتے۔ بس انہی کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ میں نے ان کو ایک روٹی دی تھی، ان کا خیال رکھا، ان سے اچھا سلوک کیا، اللہ نے جزا یہ دی، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے نا، حق ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو اسے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالتا ہے۔ اس کا یہ جو دل ہوتا ہے نا، اگر وہ پتھر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی جزا بلا اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پتھر دل کو نرم کر دے۔ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے، رشتہ داروں کی فکر کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ان کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے، اگر یہ دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا
اگر تمہارا یہ دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، حق ہمسایوں کی مدد کرنا۔ محلے میں دیکھ لینا جو گھر غریب ہے، جہاں یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، ان لاوارث بچوں کی مدد کرنا جن کا اللہ کے سوا مدد کرنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا عمل کرنا تمہارا یہ پتھر دل نرم بن جائے گا۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ شیطان بھاگتا ہے، اس کام سے شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے بندے سے، شیطان قریب نہیں آتا۔ رشتہ داروں سے کیا اچھا سلوک شیطان کو دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے، انسان شیطان کی جال میں پھنستا نہیں ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو یہی رشتہ دار جب اس انسان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو سچے دل سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں اور رو رو کے کرتے ہیں، مالک اس کی بخشش فرما، بڑا ہی اچھا انسان تھا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب جس بندے کی لوگ تعریف کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے اس بندے کی تعریف کرتا ہے۔ ظاہر ہے اچھے بندے کی ہی لوگ تعریف کرتے ہیں نا، کبھی دیکھے برے بندے کی لوگ تعریف کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے، اب جس بندے کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے، فرشتوں میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کیا خیال ہے اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ ہرگز نہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتا ہے مرتے وقت وہ ایمان پر مرے گا، وہ میرے دین پہ مرے گا، وہ کلمہ پڑھتا وہ مرے گا۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا، حق ہمسایوں کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا۔ گلی محلے میں دیکھ لیا کرو، میاں کوئی دکھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے دکھ سن لیا کرو، اس کے درد سن لیا کرو، اس کی سینے کا بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ تم لوگوں کی سینوں کا بوجھ ہلکا کرو، اللہ تمہارے سینوں کا بوجھ ہلکا کرے گا۔ تم لوگوں کی سنو، اللہ تمہاری سنو گا۔ تم ان پر رحم کھاؤ، اللہ تم پہ رحم کھائے گا۔ تم ان کی خدمت کرو، اللہ تمہاری خدمت کرے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ سٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی آن لائن کے بجائے آف لائن خدمت کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ زندگی میں کبھی فرصت ملے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔